السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بڑی افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے، رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا کیا، اور ایسا دین ہم کو عطا کیا جو دین رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ سوال یہ ہے، آج 25 دسمبر 2020 ہر سال کی اس تاریخ کو کرسچن حضرات ہیپی کرسمس ڈے مناتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے باقاعدہ ان لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے، ایک فیسٹیول ہوتا ہے۔ تو ایسے مومنٹ پہ ان کو مبارکباد دینا اور ان کے تحفے تحائف قبول کرنا یا دینا کیسا ہے؟ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 7 میں رب العالمین نے فرمایا: ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضاه لکم۔ اگر تم انکار کرو گے تو رب العالمین، یقیناً رب العالمین تم سے بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے رب العالمین کو، اور رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ رب العالمین کا انکار کرے، کفر کرے، رب العالمین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اس سے رب العالمین، یعنی تم سے، اس کے ذریعے سے خوش ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، یہ کرسمس ڈے کی حقیقت اگر معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، دراصل یہ کرسمس 2 لفظ سے مرکب ہے، ایک کرسٹ اور دوسرا ماس کا مرکب ہے۔ دراصل کرس یہ مسیح کو کہتے ہیں، اور ماس اجتماع، اکٹھا، یعنی کہ تمام کے تمام لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اور جشن کا اظہار کرنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن یہ تصور کرتے ہیں 25 دسمبر کو۔ دراصل یہ لفظ آپ کو، اگر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے 34 صدی ہجری میں، عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے 400 سال کے بعد یہ لفظ پایا گیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، الگ الگ گوشے میں، الگ الگ جگہوں میں کرسمس مختلف ناموں سے منایا جاتا ہے۔ دراصل اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلے اس کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین
جو کہ 34 صدی عیسوی میں بت پرست چھوڑ کر عیسائیت کے اندر، کرسچن کے اندر داخل ہوا، اس کے عہد میں 325 عیسوی میں سب سے پہلے یہ لفظ پایا گیا اور اس قسم کے تہوار منایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس مہینے میں یا اس تاریخ کو ہوئی یا نہیں، اس بارے میں صحیح نالج کسی کو میں نہیں ہے۔ مائیکل ہرٹ نے اپنی کتاب دا 100 کے اندر صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ 34 صدی ہجری سے پہلے اس لفظ کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ مزید قرآن حکیم ایسے موقع پہ ہماری رہنمائی اس طریقے سے کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تعلق اس مہینے سے ہے بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم چیپٹر 19 ورس نمبر 23 سے لے کر 25 تک پوری عبارت موجود ہے۔ یہ فَأَجَاغَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا۔ قرآن حکیم اللہ نے فرمایا پھر درد ذا سے مریم کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان سب ختم ہو جاتا۔ بلی بلائیے جس کو بولتے ہیں، جس کو یاد نہیں کیا جاتا۔ پھر اس فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ریاست یہودیہ کے شہر بیت اللحم میں ہوئی۔ اس علاقے میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امر واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجوریں پکنے کے مہینے یعنی جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی تھی، نہ کہ یہ دسمبر کی 25 تاریخ کو۔ اس کی کوئی حقیقت ملتی نہیں ہے۔ قرآن حکیم صاف لفظوں میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دسمبر کی 25 تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر اسلام کے ماننے والے جو سیکولر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو قرآن حکیم صاف لفظوں میں جب ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہے تو ایسے موقع پہ جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں جب غیر ہماری کسی تہوار پر آواز اٹھاتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے اٹھانے کا ان کو ادھیکار ہے، اور جب کوئی مسلمان اس قسم کی بات کرتا ہے ان لوگوں کے موقع پہ جو کفری عمل ہے، تو ایسے موقع پہ سیکولر ازم کے ماننے والے یا سیکولر سوچ رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے کٹرواد ہیں۔ ایسے مسلمان کو مسلمان کیا کہیں گے؟ ایسے موقع پہ
علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کچھ اشعار کہے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں ایک نقشہ انہوں نے کھینچا تھا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سریوارا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ. مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. آج مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لائبریری کو، مسلمانوں کی پرانی تاریخ کو کس طریقے سے یہودی اور نصرانیوں نے مسخ کیا، آج مسلمان اس تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے. افسوس، صد افسوس. سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3314. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان اپنی نظر کی بات کرے، نظر کو پوری کرنے کی بات کرے. مقام بوانا ایک جگہ کا نام ہے، کہ ایک اونٹ وہاں پہ قربانی کرے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. پھر آپ نے کہا کہ کیا وہاں ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو منعقد نہیں ہوتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب جاؤ اور اپنی نظریں پوری کرو. نقطہ یہ ملا کہ جہاں پہ کفر اور شرک کی کوئی جگہ ہوں، پرانی بھی جگہ ہوں، تو وہاں پہ قطعی طور پر اس قسم کی اجازت نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. ملک شام کے اندر نصرانی اور یہودیوں کو کھلے طریقے سے تہوار منانے کی اجازت نہیں دیے، کہ تم کو کسی بھی اعتبار سے کھلے طریقے سے تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے، علی الاعلان. اور ایسے موقع پہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام اہل ذمہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس قسم کے کرسمس اور کرسچنوں کے فیسٹیول اور تہوار کے موقع پہ جشن کا مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ مسلمان اسے صلیب کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہے. اور یہ چیزیں کسی اتنی زیادہ سنگین ہے کہ آدمی کسی شخص کو شراب پینے یا ناحق یا حرام شرمگاہ کے ساتھ بدکاری کرنے پر مبارکباد پیش کرنے جیسا ہے. یعنی مطلب اس قسم کی چیزیں جو کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے ہی نہیں ہے، یہ غیر تہذیبانہ بات ہے اور غیر اسلامی بات ہے. ایسے موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے میں گندے. تو یاد رکھیں، اگر کوئی اس قسم کے رسومات میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، تو ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہیں. ہمارے لیے دین اسلام ہے، اسلام ہے. اب اس میں سیکولر کی بات نہ کریں، کفر اور شرک کی جہاں بات ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، عقیدے کا سوال ہے، ایسے موقع پہ، ایسے تہواروں کے موقع پہ اگر آپ مبارکباد دیتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ
کہ یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کیجیے اور اس قسم کے بدعقیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کریے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، وہ ہمارے ہمیشہ سے دشمن ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن رہیں گے جب تک کہ وہ توحید پر نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔